فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا طیب قادری صاحب بہت اچھے عالم دین ہیں، بڑے صحیح پڑھے لکھے ہیں۔ سبحانہ ما عظم شانہ لا یحد ولا یتصور لا یبتج ولا یتغیر تعالی عن الجنس والجہاد والصلاۃ والسلام علی من بعث بالدلیل الذی فیہ شفاء لکل علیم وعلی آلہ واصحابہ ہم مقدمات الدین وحجج الہدایۃ والیقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا سيدي۔ الصلاة والسلام علیک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ از حسن مدیح خود شور بجہاں کر دی، ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی، خود تیر زدی بر من نام دگراں کر دی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لاحت واجب الاحترام سامعین عزیز وقار حضرت علامہ مولانا مفتی راشد مدنی صاحب، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں گفتگو کا موقع دیا۔ مختصراً کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہم کوئی پروفیشنلی خطیب نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایک پروفیشنل خطیب ہوتا ہے، تو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو ہمارا اس طرح کا انداز نہیں ہے۔ بہرحال کچھ علمی چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اگر آپ ان کو قبول کر لیں۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تلاوت کی، ترجمہ آپ نے پڑھا، قبلہ مفتی صاحب نے آپ کو پڑھایا اور آپ نے سنا، تو اسی ترجمے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اس کا جو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے وہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ترجمہ ہے از روئے لغت اور گرامر اس کے اندر سکن ہے، یعنی کہ کمی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے ترجمہ کرنا ہے اس کا، اس ترجمے کے اندر ہم نے بہت سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ترجمہ قرآن کرنے کے لیے 17 علوم کا علم یہ لازمی ہے، یعنی کوئی بھی شخص اگر ترجمہ کرتا ہے قرآن کا تو قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کو 17 علوم کا جاننا ضروری ہے، اور اگر وہ تفسیر کرتا ہے تو تفسیر کے لیے 21 علوم کا جاننا یہ ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندے کو 17 علوم تو رہے، ایک طرف ان کے نام تک نہیں آتے، اور وہ جو ہیں مترجم بنے ہوئے، اور پھر یہ قرآن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مترجم، یہ مترجم نہیں بلکہ مترجم ہوگا، مفعول کا صیغہ ترجمہ کیا گیا۔ مترجم ترجمہ کرنے والا اور مترجم ترجمہ کیا گیا۔
یہ لفظ کے لحاظ سے غلطی ہوتی ہے، تو اس میں بھی تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک ادب کے لحاظ سے اور دوسرا گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے۔ ادب کے لحاظ سے یہ غلطی ہے کہ ہم ابتدا میں لفظ کیا لے شروع کرتا ہوں، حالانکہ ہم نے ابتدا کس سے کرنی ہے؟ اللہ اس میں جلالت سے کرنی ہے۔ کس سے کرنی ہے؟ اللہ اس میں جلالت سے کرنی ہے۔ تو ابتدا میں جو ہم نے نام پاک لینا ہے وہ کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ۔ اب آگے جو کہتے ہیں شروع کرتا ہوں، تو اس میں شروع کرتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس کرتا ہوں کے اندر میں تو آ رہا ہوں کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، لیکن آپ اس میں نہیں آ رہے۔ اور پھر اس قرآن کو پڑھنے والی عورتیں بھی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں، وہ بھی اس قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو جب ہم کہیں گے کرتا ہوں تو وہ بھی اس میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس لیے اب اس جگہ پہ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام کی برکت سے شروع۔ کیا کریں گے؟ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ شروع۔ اب یہاں پہ برکت ترجمہ کیا اور مدد بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں ابھی کہ برکت اور مدد یہ ہم کس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور برکت اور مدد ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہم برکت حاصل کر رہے ہیں اور دوسرا مدد مانگ رہے ہیں۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں ابھی، کس سے مانگ رہے ہیں یا کس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ اب اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام کی برکت سے یا اللہ کے نام کی مدد سے شروع۔ اب آگے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جب ہے لگائیں گے تو یہ جو لغت جاننے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ انشاء ہے، خبر نہیں ہے۔ اگر ہے لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ اسکول کالج میں پڑھے ہو یا سارے انجی سادے ہی ہو؟ اچھا، اگر ہے لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ خبر بن جائے گی۔ حالانکہ یہ خبر نہیں بلکہ انشاء ہے، تو اس جگہ پہ آپ نے ہے نہیں لگانا۔ اگر ہے لگائیں گے تو آپ نے انشاء کو خبر کر دیا، اس لیے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام کی برکت یا اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ شروع، جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اتنا ترجمہ کرنا ہے نہیں لگانا۔ اگر ہے لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ خبر بن جائے گی۔ اور ہے کیا؟ یہ انشاء۔ تو یہ کیا ہے؟ گرامر کے لحاظ سے غلطی ہوتی ہے، لغت کے اعتبار سے تو اس سے بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچنا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب یہاں پہ ہم برکت اور مدد یہ ترجمہ کر رہے ہیں، تو یہ برکت کہاں سے اور مدد کا جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہاں سے؟ تو یہ جو لفظ با ہے بالکل ابتدا میں بسم اللہ، تو یہ جو با ہے عربی لغت کے اندر یہ 8 یا 9 معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ جو با ہے اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں عموماً، ایک برکت کا اور دوسرا مدد کا۔ تو اس کے ترجمے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر ہم اس با کو کہیں کہ یہ برکت کی ہے تو ترجمہ کریں گے اللہ کی نام کی برکت کے ساتھ، اور اگر اس با کو ہم مانیں استعانت کی تو پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ۔ یہ ترجمہ ہم جو کر رہے ہیں کیا والا؟ برکت اور مدد کا۔ یہ کس سے کر رہے ہیں ہم؟ لفظ با سے۔ کس سے؟ لفظ با سے، کہ با ویسے تو یہ مطلق معنی میں استعمال ہوتی ہے عربی لغت کے اندر، یہاں اس کا جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ 2 ہیں، یا تو کیا ہے یہ برکت کے لیے یا پھر یہ کس کے لیے ہے؟ مدد کے لیے۔ تو یہ ہم اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نام کی مدد اور دوسرا اللہ کے نام کی برکت۔ اب مدد مانگ کس رے سے ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، تو اللہ اس میں جلالت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اس میں جلالت ہے۔ اب اس کے اندر بحث یہ ہے کہ آیا لفظ اللہ اس میں جلالت ذات خدا بندی کا عین ہے؟ یہ کلام کی بحث ہے، برس میں سمجھاؤں گا، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس میں جلالت ہے، تو یہ لفظ جلالت ذات خدا بندی کا عین ہے، غیر ہے یا جز ہے؟ 3 احتمال ہیں۔ بترے تھے چیزاں مراد کہن سکنے ہیں بھائی اللہ جڑا لفظ اللہ استعمال ہوا ہے کس ہستے؟ اللہ نی ذات ہستے، اے اللہ عز و جل نی ذات نہ عین ہے، یا اس نی ذات نہ جز ہے، یا اس نی ذات نہ غیر ہے۔ اسی آخنے نہ ذات خدا بندی نہ عین ہے،
نہ اس نہ جز ہے اور نہ ہی اس نہ غیر ہے. ترائے صورتہ ممکن ہیں اور دسیاں کڑیاں کڑیاں یاد کے اسی ذات خدا بندی نہ عین ہو سی یا کہ اسی جز ہو سی یا پھر کہ اسی غیر ہو سی. اگر اسی مننے ہمیں ہے بھئی اترے نہیں کیوں اس ہستے جے کدے مننا عین ہے ذات خدا بندی اسا کے کتاب مقید کر کے دا اسا کے کر کے دا مقید کر کے دا تے ذات خدا بندی قید تو پاک ہے جسم تو پاک ہے مکان تو پاک ہے کسی جگہ نے اندر او تصور کرنے تو پاک ہے. اس ہستے ذات خدا بندی نہ عین نہیں. دوسرا جز اسا جڑا اس دا آخیا دوسرا احتمال مراد کے دا بھئی جز تے آخنے جز بھی نہیں کیوں جز محتاج ہونا ہے اجزاء نہ جز کے ہونا ہے اجزاء نہ محتاج ہونا ہے. اگر اسی مننا ذات خدا بندی نہ جز تے پھر ایک صورت لازم آسی کہ اسی رب کائنات نی ذات استے اجزاء و مننا تے اجزاء و مننے نی صورت وچ احتیاج لازم آسی ایک جز نہیں دوسرے جز نال ملنے چ تے رب کائنات احتیاج تو بھی پاک ہے محتاجی تو بھی پاک. سمجھ آ گئی گا. تیسرا احتمال ایسا ہے بھئی غیر بھی نہیں کیوں جے کدے غیر مننا تے اللہ اس میں جلالت نہ اے جڑا سا اس ہستے ایسا رکھے نہ رکھا گیا وے اس نہ رکھنا کہ اسی بے فائدہ ہے کیوں ویسی بے فائدہ ہو ویسی. تے ہون پھر بحث ختم ہوئی تے سوال اے وے تو سنے ذہن جی بھی ہو سی کہ بھئی جدو اے نہ اس کی ذات نہ ہے نہ جز ہے نہ غیر ہے تے پھر ہے کہ میں پنجابی گل کرنا تا سارے سمجھ آئیں گے. جے کدے ذات خدا بندی نہ عین بھی نہیں جز بھی نہیں غیر بھی نہیں پھر کہ وے تے اتھے مفسرین متکلمین آہنے کہ اے ذات خدا بندی نی جڑی ذات خدا بندی اس نے اتے دلالت کرنے ہیں ذات خدا بندی تے کیے پہ کرنا ہے دلالت پہ کرنا ہے اس نی ذات کی طرف رہنمائی پہ کرنا ہے. اور اتھے تو سنا عقیدہ آ گیا اللہ اس میں جلالت کے پہ کرنا ہے رب کائنات نی ذات تے دلالت پہ کرنا ہے رہنمائی پہ کرنا ہے. اللہ اس میں جلالت ذات خدا بندی نی طرف رہنمائی کرنے آلہ اس کو اسی بسم اللہ نے اندر قرآن نی ابتدا چے مدد بھی منگنے پہ ہاں برکت بھی منگنے پہ ہاں تے ذات خدا بندی نی اتے دلالت کرنے والا جڑا اسم ہے جس طرح اس کو مدد تے برکت طلب کیتی جا سکنی ہے اسی طرح ذات خدا بندی تے دلالت کرنے والے تے اس کی ذات کی طرف رہنمائی کرنے والے جڑے رسول نبی تے ولی انہاں کو بھی مدد طلب کر سکنے ہیں انہاں تو بھی برکت حاصل کر سکنے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. سمجھ آئے گا آدمی یہ اصل نے رولے بنے لیتے بھائی مدد منگنا برکت حاصل کرنا بھائی جائز ہے ناجائز ہے تو بسم اللہ نے اندر ایک چیز اسی کہتے کرنے ہیں کرنے پہ ہیں مدد بھی طلب پہ کرنے ہیں اور برکت بھی حاصل پہ کرنے ہیں. اے ذات خدا بندی نے اتے دلالت کرنے لے اسم کو لوں جس طرح اسم ذات خدا بندی کی طرف رہنمائی کرنے لے کو لوں اسی بسم اللہ نے اندر مدد بھی طلب پہ کرنے ہیں برکت بھی حاصل پہ کرنے ہیں. اسی طرح جڑے اللہ نے نبی ولی رسول انہوں کو اسی کیا کر سکنے ہیں مدد تے برکت حاصل کر سکتے. اس نے اندر کوئی اعتراض کی صورت نہیں بڑھنی. جے کدے کوئی اعتراض کرنا ہے تو وہ کہے جاہل وہ کون ہو سی جڑا پڑھے لکھے ہے جڑا جاننا ہے کوئی اعتراض نہ کر سی جڑا اعتراض کر سی تو اس کو سمجھ آ سی کہ بھئی اس بندے یہاں علم کوئی نہیں. تو اے بسم اللہ شریف نے میں تھوڑی جی بحث کی تھی انہیں تو بڑی اس کی پھر تفصیل ہو سکتی لیکن میں تھوڑی جی کی تھی. ایک قرآن رب کی طرفوں نازل ہویا تو ایک قرآن اس ہستے نازل نہیں ہویا کہ اسی جڑا دیساں برکت ہستے کپڑا چڑھا کے تے الماری نے اندر سجا کے رکھ سٹا. ایک اس ہستے آیا ہے کہ اس کی کتاب نے عمل کتاب ہے کتاب نے عمل کتاب ہے. ایک بات ایک قرآن بارے سے گل کی بڑی پیاری گل میں سمیاں اکثر سنانا ہونا وہ آنا ہے کہ تو حمیدانی کے آئینے تو چیز کہ فارسی سب پڑھے آ کدھر اور تو اردو سمجھنے کے بھی کوئی نہیں رہے. بہرحال وہ ہے سوال کرنا ہے
تو ہمیدانی کہ آئینے تو چیز اے مسلمان تو جاننا ہے تیرا اس دنیا دے اندر زندگی گزارنے نہ جڑا طریقہ کار ہے جڑا دستور ہے وہ کیوے تو ہمیدانی کہ آئینے تو چیز تو جاننا ہے کہ تیرا دستور العمل کیوے زیر افلاق سر تمکین تو چیز اے آسمان نے تلے تیری عزت تمکنت وقار نہ سبب کس چیز نے اندر ہے تو پتہ ہے. یہ سوال کیتا ہے اقبال پھر خود اس کا جواب دیتا ہے پانا آنکھ کتاب زندہ قرآن حکیم سبحان اللہ. تیرا دستور العمل قرآن تے آسمان نے تلے تیرے اس تے عزت تے وقار نہ جڑا سبب ہے وہ قرآن. سوال کیتا نا تو امیدانی کہ آئینے تو چیز تو جاننا ہے میں تیرا دستور العمل زندگی گزارنے نہ کیوے. دوسرا پھر سوال کیوے زیر افلاق سر تمکین تو چیز اس آسمان نے تلے تیرے اس تے وقار تے عزت تے تمکنت نہ سبب کس چیز نے اندر ہے. تو جواب کیا دیتا کتاب زندہ قرآن حکیم وہ کہوے زندہ کتاب قرآن حکیم فرقان حمید حکمت او لا یزال استو قدیم. اور آئی کل سوال ہونا ہے ویسا ہونی ہے کہ آیا اے دین اسلام اور آج نہ جڑا زمانہ ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں. تو اقبال تے قدیم جدید سارا پڑھے آیا وہ کیا حنب ہے حکمت او لا یزال استو قدیم. قرآن حکیم ایسی کتاب ہے کہ اس نے حکمت اس نے مضمون اور اس نے اندر دیتا گیا علم قدیم بھی ہے اور لازوال بھی ہے. لازوال تو مراد کے ہوئے قیامت تک اس نے اندر کسی بھی طرح نہ کوئی زوال نہیں آنا. ہر زمانے نے لوگوں واسطے زندگی گزارنے نہ دستور ہے قرآن مجید. چاہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نہ حضرت ظاہری نہ زمانہ ہوئے یا آپ نے وصال ظاہری تو بعد نہ 1443 سال گزرنے تو بعد اصل زمانہ ہوئے. جس طرح ایک قرآن مجید اس ٹائم نے لوگوں واسطے دستور العمل ہے یا اسی طرح اج نے لوگوں واسطے بھی دستور العمل ہے. سمجھ آ گیا. ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم حامل او رحمت للعالم جنہ تے نازل ہویا ہے او کون رحمت للعالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا کن کے کون آیا ہے جبریل امین. آج می گیرد از او نا ارجمن تے اے قرآن ہوے جڑا بدبختاں بخت با کر سکتے یعنی جڑے بدبخت لوگ ہونے قرآن نال انہاں نال رابطہ جس ٹائم جڑنا ہے تو وہ بدبخت نہیں رہنے بلکہ کیوں ہوئے بختہ لے بان ہوئے. ایک اور بیان ہے ایک بات بیان ارج می گیرد از او نا ارجمن بندہ از سجدہ می سازد بلند. اور یہ قرآن وہ ہے کہ جو بندے کو سجدے کے ذریعے سے آسمان کی بلندیوں تک لے کے چلا جاتا ہے. یعنی وہ سر اپنا زمین پہ رکھتا ہے لیکن اس کا سر زمین پہ رکھنے کے صدقے رب کائنات اسے عرش اولا کی بلندیوں تک اٹھا کے لے چلا جاتا ہے. ارج می گیرد از او نا ارجمن اور بندہ سجدہ می سازد بلند. اور آخری میں شعر پڑھتا ہوں ویسے تو یہ کافی لمبا کلام ہے. اقبال کہتا ہے گر تو ہمی خواہی مسلمان زیستہ. وہ کیا کہتے ہیں گر تو ہمی خواہی مسلمان زیستہ. اگر تو دنیا کے اندر مسلمانوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے یعنی تو چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں والی زندگی گزاروں تو کہتے ہیں نیس ممکن جز با قرآن زیستن. یہ قرآن کے بغیر کبھی بھی ممکن نہیں. اور تم کہو نا کہ ہم یورپ کے پیچھے چلتے ہیں وہ فلاں کے پیچھے چلتے ہیں فلاں کے پیچھے چلتے ہیں تو کامیابی حاصل کر لیں گے. تم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. چاہے جس کے مرضی پیچھے چلو کامیابی تمہیں تب ملے گی جب تم قرآن کا دامن تھامو گے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگے اور قرآن جو لے کر آیا اسے مانو گے بھی اور اس پر عمل بھی کرو گے. کیونکہ اس کے بغیر اس دنیا کے اندر بھی کامیابی نہیں اور کل محشر کے دن بھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں اگر ملنی ہے تو کس کے صدقے ملنی ہے قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے. کس کے صدقے ملنی ہے قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے ملنی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں اپنا ناطہ اور اپنا تعلق جوڑ لیں. قرآن کے لیے تو یہ کہا اقبال
بہت بڑے عاشق رسول تھے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دل با محبوب حجازی بستہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ دل با محبوب حجازی بستہ ہے. اپنا دل حجاز کے محبوب کے ساتھ کیا کر لو؟ باندھ دو. بستہ آپ بھی بولتے ہیں، پنجابی میں بھی بولتے ہیں لفظ بستہ، بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ کتابوں کو اس کے اندر کیا کرنا؟ بند کرنا. تو کیا کرو؟ اپنے دل کو حجاز کے محبوب کے ساتھ باندھ دو. اور پھر از این جہت و یک دیگر پیوستہ ہیں، پھر اس حضور نبی کریم علیہ السلام کے محبت کے رشتے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ. اگر تمہارا کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہو تو اس کا تعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہو. اور اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو وہ حضور کی ذات کی وجہ سے ہو. اور اگر تم کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرو تو وہ شریعت محمدیہ کی وجہ سے. اور اگر کسی کو اپنے ساتھ ملاؤ تو وہ شریعت محمدیہ کی وجہ سے. تو اس دنیا کے اندر ہمارے لیے زندگی گزارنے کی یہ اصول ہیں، ایک قرآن اور دوسرا ذات رسول. جو اس سے منہ موڑے گا وہ نہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہوگا. رب کائنات ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق.